नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी एनालिस्ट और जर्नलिस्ट कमर चीमा साहब का वीडियो, जिसमें उनके मेहमान हैं पाकिस्तानी मूल के कैनेडियन एनालिस्ट बैरिस्टर हामिद बशानी साहब, जिन्होंने पाकिस्तान को नसीहत देते हुए कहा कि हालांकि चीन और ताइवान के आपसी रिश्ते बिगड़े हुए हैं, चाइना यहाँ तक कह चुका है कि ज़रूरत पड़ने पर हम ताइवान के अंदर अपनी फ़ौजें भी दाखिल कर सकते हैं। इसके बावजूद ताइवान के चाइना के साथ तिजारती ताल्लुकात, व्यापारिक रिश्ते बहुत बढ़िया हैं, तो फिर पाकिस्तान भारत के साथ अपने तिजारती ताल्लुकात बहाल क्यों नहीं कर सकता। दोस्तों, कश्मीर को लेकर बशानी साहब का कहना है कि पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस की करारदादों को भूलकर भारत के साथ कश्मीर मुद्दे के हल के लिए बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि भारत मिलिटरीली पाकिस्तान से बहुत मजबूत है। भारत का फ़ौजी बजट पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब भी ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान अपनी फ़ौज पर इससे ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकता। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखें, अच्छा लगे तो शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमारे साथ जुड़ें, हमें अपना बहुमूल्य प्यार और सहयोग दें। हम कल फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद, जय भारत। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। शासन पाकिस्तानी अथॉरिटीज के लिए भी है ना कि आप किस लिए जो है वो तजारत बंद करके या बिल्कुल ही सारे चैनल बंद करके बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ आप चीन को देखें कि चीन का हांगकांग और ताइवान के हवाले से, ताइवान पे चीन ओपनली कह चुका है कि अगर वहां पे ये हो गया तो जंग होगी, हम फौजें दाखिल करेंगे, हम आखिर तक लड़ाई लड़ेंगे। उसके बावजूद आप ये देखें जितनी तिजारत चीन और ताइवान के दरमियान है, जिस तरह की इन्वेस्टमेंट है, बल्कि मैं कहूंगा कि इकोनॉमिक पार्टनरशिप है। हजारों की तादाद में जो है ताइवानी सरमायाकार जो है उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है चीन में और स्टिल कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह जो है वो दीगर ममालिक के साथ भी आपकी बात, इससे बहुत सारी मसालें जो हैं वो मौजूद हैं। तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर की शर्त रखे बगैर अगर यही आप कहते कि जनाब हम इंडिया के साथ तिजारत खोलने के लिए तैयार हैं, उसको आप कश्मीर के हवाले से यरगमाल क्यों बना रहे हैं? आप इसको ओपन रखें ना टेबल पे कि हम तिजारत करने के लिए तैयार हैं, हम जो है वो दूसरे जो रास्ते खोलने और दूसरी चीजें करने के लिए तैयार हैं और मसला कश्मीर पे बात करने के लिए तैयार है। आप बात की बात नहीं कर रहे, आप उन पे शर्त आयद कर रहे हैं। अच्छा, मुझे मैं आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड कि ठीक है कि इससे पहले भी तो पाकिस्तान और भारत की बात होती रही है ना, कि नहीं होती रही? आप चीन की मिसाल देते रहे, आप ताइवान की मिसाल देते रहे, बहुत अच्छी मिसालें हैं। मैं समझता हूं ये हमारी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी ने गलती की कि हमने पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात इस जगह पे ले आए कि जब इंडिया हमसे ट्रेड पे बात करना चाह रहा था, उसने हमें MFN स्टेटस दिया तो हमने उसको रिस्पॉन्ड ना किया और हमने सोचा ये कि भाई अगर हम जो है ना क्यों जो है वो ये होने दें, तो गलती हमारी। आज भारत के साथ बात करना कितना आसान होता, तो गलती तो है। लेकिन कहां से फिर शुरू करना चाहिए, कहां से बात शुरू होनी चाहिए जो कि किसी कंक्लूजन पे पड़े? जिस तरीके से जो है ना वो एक दोनों तरफा ताल्लुकात जिस खतरनाक और जिस यानी गलत किस्म की सिचुएशन में फंस चुके हैं, उसमें इसकी शुरुआत ये है कि जी हम जो है वो हर चीज पे बात करने के लिए तैयार हैं, जो भी हमारे दरमियान डिस्प्यूट है, विच इंक्लूड्स कश्मीर। साथ में आप ये भी लिखें हर जगह पे या बोलें कि तमाम डिस्प्यूट जो हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इंक्लूडिंग कश्मीर जो है उस पर हम बात करने के लिए तैयार हैं, चूंकि हम माजी बुलाने के लिए तैयार हैं। और जब आप माजी बुलाने के लिए तैयार होते हैं तो आप माजी के जो फार्मूले होते हैं, जिन्होंने आपका माजी जो है वो एक खौफनाक किस्म की याद बना के रख दिया है, उसको फिर आप नहीं ना दोहराते। अगर आप ये बात है तो कश्मीर के नाम से ही तो आपने 3 जंगें लड़ी हैं, तो आप उन 3 जंगों को भूलने के लिए तैयार हैं, लेकिन असल चीज जो है वो वहीं टेबल पे पड़ी हुई है, जो है जी मसला है कश्मीर। तो उससे फिर इसका मतलब है कि बात जो है वो वाजे नहीं होती। वाजे बात ये है कि आप कहें कि हम कश्मीर पे भी अनकंडीशनल बात करने के लिए तैयार हैं, अनकंडीशनल। तो अनकंडीशनल का मतलब फिर ये नहीं होता जी कि आप मसला कश्मीर हमारी शराइत के मुताबिक हल करें। यही है ना, अब तो इसका तर्जमा यही है
جو عمران خان صاحب نے کہا کہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر حل کریں، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ یہ کہتے کہ انڈیا جو ہے وہ مسئلہ کشمیر حل کرے۔ ارے ہم سب جانتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کے 20 حل ہیں۔ جب آپ بار بار یہ ریپیٹ کر رہے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کا واحد حل یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں ہیں، یو آر کیڈنگ، آئی ایم ٹیلنگ یو۔ اور اس کو کوئی ڈپلومیٹک حلقوں میں آپ کو سیریس نہیں لیتا ہے۔ پوری دنیا کو پتا ہے یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں میں کیا وزن ہے۔ 19 قراردادیں تو ایسی ہیں جن کو اسرائیل نے لات ماری ہوئی ہے، اور 19 قراردادیں جو ہیں اوبلیگیٹوری ہیں، مینڈیٹوری، جن کے پیچھے فورس ان کو آتورائز ہے کہ وہ اس پہ سینکشن لگا سکتے ہیں، اس پہ ملیٹریلی ان کو امپوز کر سکتے ہیں۔ صرف اکیلے اسرائیل نے جن کو جو ہے وہ وائلیٹ کیا ہوا ہے۔ اس میں کوئی 50 ملک ہیں جنہوں نے یونائٹڈ نیشن کی مینڈیٹوری جو چیپٹر 7 کی قراردادیں ہیں، جس میں مراکش ہے، جیسے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، خود ترکی نے 5-7 قراردادیں کردوں کے حوالے سے اور دیگر معاملات پہ کی ہوئی ہیں۔ تو دنیا کے لیے یونائٹڈ نیشن اتنا بڑا جم نہیں ہے جتنا ہم نے بنا کے تو کشمیر کے بارڈر پہ رکھا ہوا ہے۔ 2 سفید جیپیں لے کے ادھر سے ادھر گھومتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا پتہ نہیں طوفان آ گیا۔ وہ کچھ نہیں ہے یونائٹڈ نیشن جناب، نہ اس کی قراردادوں کا کوئی وزن ہے۔ جب اس کی مینڈیٹوری قراردادیں کوئی نہیں مانتا تو اس کی جو آگے جسٹ ایک ریکمنڈیشن ہے کمیشن کی قراردادیں چیپٹر 6 کی، اس کو لے کے آپ 50 سال سے لکیر پیٹ رہے ہیں کہ جی یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں وہ کریں جی، وہ اس کے مطابق مسئلہ حل ہوگا۔ تو اس کے مطابق نہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور نہ یہ کوئی ریزنیبل شرط ہے میرے نزدیک۔ آئی مے بی رانگ، میں یہ نہیں کہتا کہ میری کوئی فائنل اوپینین ہے، لیکن آپ اس کو اس طریقے سے جب یوز کر رہے ہیں تو اس سے آپ کی پوری یا تو یہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے مسئلہ کشمیر پہ اور انڈیا ورسز پاکستان جو ایشوز ہیں، کہ آپ پھر وہی بات جب دہرا رہے ہیں تو اس میں نیا کیا ہے؟ اسی پہ تو آپ کے درمیان ایک ڈیڈ لاک ہے۔ ڈیڈ لاک کس بات پہ ہے؟ کہ پاکستان یہ کہتا ہے جی کہ مسئلہ کشمیر کو حل کیا جائے اور اس کے پاس ایک روڈ میپ ہے کہ اس طرح حل کیا جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پریزیڈنٹ مشرف نے جو کشمیر کے حوالے سے بات کی تھی، وہ بات ایک بہت باوزن قسم کی اور ایک بہت بڑی پروگریسو بات تھی کہ مسئلہ کشمیر کو آؤٹ آف باکس طریقے سے حل کرتے ہیں ہم، چونکہ ہم نے اقوام متحدہ کی قراردادیں بھی دیکھ لی، جنگیں بھی لڑ لی، دوسرے مذاکرات بھی کر لیے، تو اب ہم ایک تیسرا راستہ ٹرائی کرتے ہیں۔ تو اس میں مثلا پاکستان کا جو پوزیشن ہے اس پہ کیا اثر پڑتا تھا؟ اگر کوئی پڑا تھا تو پروگریسو اور پازیٹیو اثر تھا۔ اس سے آپ کو انٹرنیشنلی ایک بہت اچھا جو ہے ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس کا امپیکٹ پڑا تھا، چونکہ جب آپ اپنے آپ کو اوپن کر کے پیش کرتے ہیں کہ بھائی ہم اوپن ہیں بات کرنے کے لیے، تو اس کا امپیکٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں چیمہ صاحب یہ جو دونوں باتیں ہوئی ہیں یہ ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک سکوت تھا جس میں ایک بہت بڑی ایک روشنی کی کرن آپ سمجھ لیں اندھیرے میں، کہ جی لو پاکستان کی تم جو موسٹ پاورفل ملیٹری یا سول انتظامیہ ہے اس نے اعلان کر دیا کہ ہم امن کے لیے تیار ہیں، لیکن انہوں نے بریکٹ میں جو لکھ دیا وہ انہوں نے سارے پہ پانی پھیر دیا۔ اب اس پہ باجوہ صاحب نے بھی یہی کہا کہ جی ہم بھی امن کے لیے تیار ہیں، جو عمران خان صاحب نے کہا صرف انہوں نے غالباً اقوام متحدہ کا نام نہیں لیا، تو انہوں نے کہا جی انڈیا کشمیر کے حوالے سے معاملات جو ہے وہ درست کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں وہ بروکن ریکارڈ کی طرح بار بار ایک بات دہرا رہا ہوں گزشتہ 15 منٹ میں، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں بات ہی یہی ہے، اس پوری کہانی کا ایسنس ہی یہی ہے کہ پاکستان نے ایک آفر دی جس کے ساتھ اس نے امپاسبل قسم کی کنڈیشن رکھ دی، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آفر جو ہے وہ سمجھ لیں کہ اس نے راکھی نہیں بلکہ وہ اس کو ایز اے ایک ٹول یوز کرنے کی کوشش کی کہ جی ہم امن کے لیے جا رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ انڈینز کے آپ جو سنجیدہ رائٹرز ہیں یا انالسٹ ہیں وہ دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو امن کی کوئی بات ہی نہیں کی، یہ تو یک طرفہ ہے، یہ تو آپ کو FATF جو ہے اس سے نکلنے کے لیے آپ نے یہ جو ہے وہ ایک سٹینڈ کے طور پہ وہ کر دیا وغیرہ، اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں۔ تو سر آپ پھر کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کو یا تو یہ اقوام متحدہ والا آپشن ہٹا دینا چاہیے اور ایک جنرل یہ کہنا چاہیے کہ جی انڈیا ہم سے بات ہم کشمیر کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دس از دا رائٹ ٹائم ٹو ٹاک، کیونکہ انڈینز بڑے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ دیکھیں جی FATF ہے، آپ کمزور ہیں،
آپ مین اسٹریم ہونا چاہتے ہیں تو پاکستان کو اس وقت بات ہی نہیں کرنی چاہیے اور یہ پروپوزل ہی نہیں دینا چاہیے تھا کیا؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دس از دا رائٹ ٹائم ٹو ڈو دس، چونکہ یہ اگر آپ نہیں کرتے تو آپ اگلے سال اس سے زیادہ کمزور ہوں گے، اس سے اگلے سال اور زیادہ کمزور ہوں گے، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ میتھ اور لاجک ہے. یہ میں بار بار اس پہ بات کرتا ہوں، آپ جمع تفریق کر کے دیکھ لیں کہ جو بجٹ آپ صرف کر رہے ہیں اس وقت ملٹری پہ، وہ انڈیا کے مقابلے میں مونگ پھلی ہے. انڈیا کے مقابلے میں جو انڈیا کر رہا ہے ظاہر ہے وہ 3 سے 4 گنا زیادہ ہے. تو آپ اس سے زیادہ، خود باجوہ صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ اس سے زیادہ ہم خرچ نہیں کر رہے تھے. آلریڈی آپ کا 3.2% جی ڈی پی کا ٹوٹل جو ہے جی ڈی پی کا وہ آپ خرچ کر رہے ہیں، تو اس سے زیادہ آپ خرچ کریں گے تو آپ سوسائٹی کو اور اسٹیٹ کو سسٹین ہی نہیں کر سکتے.